الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام کا نزول ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو اور میری ماں اور بہنوں، آج کا جو کلاس ہے تمام کلاسوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج جو مسئلہ ہم آپ سے بیان کریں گے، جو بھی بات بیان کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے اور ہماری زندگی اہم مسائل سے متعلق ہے، اور وہ عبادت کا مسئلہ ہے کہ عبادت کس ڈھنگ میں، کس انداز میں، کس کیفیت میں، اور کن ارکان، کن واجبات اور کن سنن کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہماری نماز نہ ہو۔ ایسی بھی احادیثیں ہیں بڑی تعداد میں، جن احادیثوں کو پڑھ کے ہمیں بڑا سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز شمار نہیں کی جاتی۔ تو ایسے میں ہمیں جاننا ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں، کس انداز میں، کس ڈھنگ میں ادا کرنا ہے۔ تو آج کا جو درس ہے، 8واں درس، اس کا عنوان ہے نماز کے ارکان، واجبات اور سنن، اس سے متعلق بیان ہوگا، اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کتاب میں تو بغیر دلیل کے ارکان، واجبات اور سنن کو لکھا ہے، بغیر دلیل کے، لیکن میں دلیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور اپنے درس کے ذریعہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس انداز میں تربیت کروں کہ آپ دین کو دلیل سے سمجھیں۔ ایسا نہ کہ میں بول دیا اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے مولانا نے بول دیا، بات صحیح ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، میں دلیل دے کر بتاؤں گا بھی، اور دلیل کے ساتھ آپ سمجھیں بھی، تاکہ آپ کو اطمینان ہو عمل کرنے کے اعتبار سے، اور جب آگے کسی کو بتائیں تو دلیل کے ساتھ بتائیں، کیونکہ دین دلیل پر قائم ہے۔ بغیر دلیل کے دین ہے ہی نہیں۔ جہاں دلیل نہیں وہاں دین نہیں، جہاں دلیل ہے اسی کا نام دین ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے آج اس اہم موضوع کو رکھیں گے، دھیان سے اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی نمازوں کو دیکھیں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ آگے پہلے ہم نے جو کچھ کر لیا ہے، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے توبہ کریں گے، اور آگے والی نماز کو اس انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو موضوع کیا ہے؟ نماز کے ارکان، واجبات اور سنن، یہ تین چیزوں کے بارے میں بتائیں گے، اور نماز کا مسئلہ انہیں تینوں چیزوں سے متعلق ہے۔ کچھ چیزیں رکن کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں واجبات کہلاتی ہیں، اور کچھ چیزیں سنتیں کہلاتی ہیں۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے فرق کو سمجھیں، پھر ہم ان چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ کچھ چیزیں نماز میں ارکان ہیں، رکن کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 14 ارکان ہیں۔ نماز میں ٹوٹل 14 ارکان ہیں، یہ رکن ہے۔ اور نماز میں کچھ چیزیں واجبات ہیں، واجب کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 8 ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ ارکان اور واجب کے علاوہ جتنی چیزیں بچ جاتی ہیں وہ سنتوں میں داخل ہیں۔ اب سنتیں مختلف علماء نے، مختلف فقہاء نے کم و بیش اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ تو رکن اور واجب کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں وہ سنت ہیں۔ اچھا، رکن کا نماز میں جو درجہ ہے واجب سے اوپر کا ہے، اور واجب کا جو درجہ ہے وہ سنت سے بھی اوپر کا ہے۔ لیکن جب ہم سمجھنے کے اعتبار سے سمجھیں گے کہ نماز میں رکن اور واجب کے درمیان کیا فرق ہے، کیسے ہم فرق کریں گے، تو سمجھیں، غور سے سمجھیں، سمجھنے والی چیز ہے، اور پھر برتیں گے، اس کو ہمیشہ اپنی نظر میں اور اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ نماز میں رکن اور واجب کے درمیان فرق کیا ہے؟ سنیں، نماز میں رکن وہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، قصدن جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا لا علمی کی بنیاد پر چھوڑتے ہیں، یعنی علم نہیں تھا آپ کو، یا بھول سے وہ رکن چھوٹ گیا ہے۔ تین چیز بتا رہا ہوں، چاہے عمدن جان بوجھ کے رکن چھوڑتے ہیں، یا آپ کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ نماز کا رکن ہے، ٹھیک ہے، یہ لا علمی ہے،
या आपने भूल पता था लेकिन भूल से रुकन आप छोड़ रहे हैं, उस रुकन को नमाज में अदा करेंगे तभी आपकी नमाज होगी। उस रुकन के बगैर अगर आप नमाज पढ़ लेते हैं नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा पढ़ना रुकन है, ये आपको मालूम है। अगर आप जानबूझ के छोड़ते हैं और बगैर सूरह फातिहा की नमाज पढ़े हैं, आपकी नमाज बातिल हो गई। अगर आपने 4 रकत वाली नमाज में किसी रकत में सूरह फातिहा जैसे मालूम तो है लेकिन भूल गए, पढ़ नहीं सके, तो वो रकत शुमार नहीं की जाएगी। उस रकत के बदले मजीद एक रकत आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर नहीं बढ़ाते हैं, सूरह फातिहा के बगैर नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज बातिल है। तो रुकन किसे कहते हैं कि आमदन छोड़ें, लाइल्मी में छोड़ें या सहवन छूट जाए, उसको अगर नमाज में री करते हैं, दोबारा वापस ले आते हैं, उस रुकन को अदा कर लेते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन रुकन को छोड़ देते हैं नमाज में तो आपकी नमाज नहीं होगी। कितना डेंजर मसला है। और वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब में इन्हीं तीनों चीजों को रखेंगे। अगर अमदन छोड़ देते हैं नमाज में कोई वाजिब तो नमाज तो बातिल हो जाएगी, अमदन छोड़ देते हैं तो। लेकिन अगर लाइल्मी या भूल की वजह से कोई वाजिब तर्क कर देते हैं तो इस वाजिब की भरपाई सजदे सहव से हो जाती है। नमाज ठीक हो जाएगी जब आप सजदे सहव कर लेंगे, वो नमाज किफायत कर जाएगी, सही हो जाएगी। यह है वाजिब का मसला। और वाजिब और रुकन के अंदर फर्क। और सुन्नत का मसला यह है कि सुन्नत अगर अमदन यानी जानबूझ के भी छोड़ते हैं या लाइल्मी में छोड़ते हैं या भूल कर छोड़ते हैं, नमाज हो जाएगी लेकिन नमाज कामिल नहीं होगी, नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नमाज आपकी नाकिस होगी, उसके अंदर अज्र कम हो जाएगा। और हमें नमाज कैसी पढ़नी है? कामिल नमाज, मुकम्मल नमाज पढ़नी है, जिसका अज्र भरपूर हो, जिसके अंदर खुशू खुदू हो, सुन्नत की भी अदायगी हो, अरकान और वाजिबात के साथ सुन्नत की भी अदायगी हो, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो ये बेसिक मैंने फर्क बताया रुकन में, वाजिब में और सुन्नत में। अब आते हैं मौजू की तरफ। सबसे पहले मैं आपके सामने जो पहला मरहला है और सबसे ऊंचा दर्जा है रुकन का, वो रुकन आपके सामने बयान करेंगे। नमाज के 14 अरकान हैं। आप दीन को कैसे समझेंगे? दीन को किस तरह से समझेंगे? दलील के साथ। दलील नहीं है तो दीन नहीं है, दलील है तो वो दीन कहलाएगा, दलील नहीं है तो चाहे जितना बड़ा भी अमल कर लें वो दीन नहीं है। तब आप नमाज के अरकान को समझे। नमाज के 14 अरकान हैं, रुकन को मैंने समझा दिया। अब आते हैं नमाज के अरकान की तरफ। नमाज का पहला रुकन है कुदरत है तो खड़े होकर नमाज पढ़ना। अगर कुदरत है तो खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें खड़े होकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खड़े होकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इदा कुमतुम इला सलाह, जब तुम नमाज के लिए, तर्जुमा क्या है? इदा कुमतुम इला सलाह, तर्जुमा क्या करेंगे? जब तुम नमाज के लिए खड़े हो। तो नमाज के लिए हमें खड़ा होना है। कुदरत है तो फर्ज नमाज के लिए हमें खड़ा होना है। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया। एक दूसरी जगह पिछले हफ्ता भी मैंने बताया था, अल्लाह ताला का फरमान है हाफिजू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हाफिजू अलस सलावात, नमाजों की मुहाफ़ज़त करो, वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज की मुहाफ़ज़त करो। वक़ूमू, क़ूमू किसके कहते हैं? खड़े हो जाओ। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए इबादत खड़े हो जाओ, यानी नमाज पढ़ो तो नमाज के लिए खड़े हो जाओ, खड़े होकर नमाज पढ़ो। ये कुरान की दलील है। और हदीस से आपको दलील देता हूं। एक सहाबी हैं इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको बवासीर की बीमारी थी। बवासीर पीछे वाले हिस्से में मर्ज लाहिक होता है, तो बवासीर की बीमारी थी। ये नमाज के लिए पूछने गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमें बवासीर की बीमारी है, हम कैसे नमाज पढ़ें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कायदा बयान कर दिया। देखिए, एक सहाबी को बीमारी लगी और उस बीमारी का हल उनको बताया गया, लेकिन ये हल सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए। ये दीन ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। दीन जैसे हार गुम हो गया था और हार की तलाश में लोग रात गुजार दिए थे, फजर की नमाज पढ़नी पड़ी थी और पानी नहीं मिला, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तयम्मुम वाली आयत नाजिल की।
हार गुम हुआ एक आदमी का, चंद लोग परेशान हुए, मसला चंद लोगों का था, आसानी पूरी उम्मत को हो रही है। तो यहाँ एक आदमी ने मसला पूछा, एक सहाबी ने, और हल तमाम उम्मत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सल्ले काइमन, कि तुम जो है, तुम्हें जो बीमारी है तुम खड़े होकर नमाज पढ़ो। और आपने फरमाया फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदन, अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ो। और फ़इन लम तस्तति फ़अला जंबिन, और अगर तुम बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो तुम पहलू के बल नमाज पढ़ो, यानी तुम पहले मरहले में खड़े होकर नमाज पढ़ोगे। अगर इसकी कुदरत है तो खड़े होकर पढ़ो, अगर इसकी कुदरत नहीं है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के नमाज पढ़ोगे। बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो पहलू के बल नमाज पढ़ोगे। तो ये नमाज की कंडीशन है। पहला रुकन नमाज का क्या है? कुदरत है तो खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, और कुदरत नहीं है खड़े होने की तो बैठ के पढ़ेंगे। बैठ कर नमाज पढ़ने की कुदरत नहीं है तो पहलू के बल पढ़ेंगे। पहलू के बल भी किसी किसी को दिक्कत होती है तो लेट के या आंख के इशारों से, यानी जिस अंदाज में हो नमाज हमें अदा करना है। ये तो कुदरत वाला मसला और फर्ज नमाज के ताल्लुक से है। अगर यहीं पर नफिल नमाज हो, नफिल नमाज के लिए रुख्सत है, कुदरत है, तब भी हम बैठ के नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अज्र कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। अज्र जो है, जो नमाज पढ़ेंगे, खड़े होकर नमाज पढ़ने का जो अज्र मिलता है उसका आधा आपको बैठकर नमाज पढ़ने का अज्र मिलेगा। तो हमें तो नमाज तो वैसे भी कम पढ़ते हैं, और कुदरत है तो क्यों बैठ के पढ़ना। माशाल्लाह हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को मस्जिदों में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, खास तौर से मगरिब की नमाज के बाद। आपने देखा होगा बहुत सारे मुल्क के लोग पढ़ते हैं, इसमें नाम लेने की बात नहीं, सभी लोग इसमें हैं। तो जब खड़े होने की कुदरत है, आप नौकरी खड़े होके कर रहे हैं, आप सारा काम खड़े होके करते हैं, दुनिया का सारा मामला करते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए अगर कुदरत हो तो बैठ के आधा अज्र क्यों कम ले रहे हैं? नेकी क्यों कम कर रहे हैं? दुनिया का अगर मामला हो तो आप चाहेंगे स्टैंडर्ड वाला काम हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, एकदम स्मार्ट किस्म का सामान मिले, एकदम ब्रांड किस्म की चीजें मिले। नमाज में क्यों ब्रांड कम कर रहे हैं? नमाज में क्यों अज्र कम कर रहे हैं? अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की कुदरत है तो खड़े होकर पढ़ें, अज्र आपको पूरा मिलेगा। बजाय इसके कि आप 2 रकअत पढ़ के आप आधा अज्र लेंगे, तो 2 ही रकअत पढ़ के खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो 4 रकअत पढ़ने के बराबर आपको अज्र मिल जाएगा जो आप बैठ के पढ़ेंगे। तो पहला नमाज का रुकन क्या था? खड़े होकर नमाज पढ़ना है, कुदरत है तो। और अगर खड़े होकर कुदरत नहीं है तो जिस अंदाज में कुदरत होगी उसी अंदाज में नमाज अदा की जाएगी। ये पहला रुकन था नमाज का। नमाज का दूसरा रुकन है तकबीर तहरीमा, जिसको तकबीर ऊला भी कहते हैं। इसको जरा अच्छे से समझें। तकबीर ऊला मुक्तदी होने की हैसियत से हम में से तो हो सकता है इमाम कोई एक हो, चंद हो, लेकिन मुक्तदी तो सब हैं, अक्सर व बेशतर हैं, और इस मसले को नहीं जानने की वजह से गफलत करते हैं और नमाज में रुकन छोड़ते हैं, नमाज में रुकन छोड़ रहे होते हैं। हर किसी के लिए भी रुकन है तकबीर ऊला। सिर्फ इमाम ही तकबीर नहीं कहेगा नमाज शुरू करने के लिए। ये तकबीर किसको कहना है? इमाम को भी, मुनफरिद को भी, मुक्तदी को भी, सबको। नमाज में जाने के लिए ये एक जीना है। जैसे कोई चीज, एक दरवाजा बंद है, इसको खोलने के लिए इस्लाम ने एक चाबी दी है। जैसे ये एक समझ लें नमाज का ये घर है, क्या है? नमाज का घर है, इसका दरवाजा बंद है, इसको खोलेंगे कैसे? चाबी। अल्लाह अकबर बोलेंगे दरवाजा खुलेगा, अल्लाह अकबर नहीं बोलेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। नमाज एक बंद दरवाजा है, खोलेंगे कैसे? अल्लाह अकबर के जरिया। और जब अल्लाह अकबर बोल के नमाज के अंदर चले गए, अब बंद दरवाजे के अंदर आ गए, अब इससे बाहर कैसे आएंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। न अल्लाह अकबर के बगैर आप इस कमरे में दाखिल हो सकते हैं, न अस्सलामु अलैकुम के बगैर इस कमरे से बाहर आ सकते हैं। इसको समझ लें, और आपको मैं दलील देता हूं ताकि दलील से इस मसले को समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मिफ्ताहुस सलाति अत-तुहूर, नमाज की कुंजी जो है वो पाकीज़गी है, तहारत है। और हमने नमाज की शर्तों में यह बात बता दी थी कि नमाज के कई शराइत हैं, उसमें से एक शर्त पाकीज़गी भी है, हदस अकबर और हदस असगर। यानी गुस्ल की जरूरत हो तो आप गुस्ल कर चुके हो, और नमाज के लिए आ रहे हैं तो आपने वजू कर लिया हो, अब आप नमाज पढ़ेंगे। दोनों किस्म की नजासतों से आप पाक होंगे, नमाज के लिए आएंगे। तो नमाज की कुंजी पाकीज़गी है, पाकी है।
وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. تحریمها نماز کی تحریم تکبیر ہے اور نماز کی تسلیم نماز کی جو ہے تحلیل تسلیم ہے. یعنی نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے اور نماز کو حلال کرنے والی چیز تسلیم یعنی سلام کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں گے تو تکبیر بول کے نماز میں داخل ہوں گے. یہ تحریم ہے. یعنی اللہ اکبر جب بولتے ہیں تو اب آپ اللہ رب العالمین نے جو آپ کے لیے حرام کیا ہے نماز کے اندر وہ چیزیں حرام ہو گئی. تکبیر جو ہے نماز کو حرام کرنے والی چیز ہے. وہ کون سی چیز نماز کو حرام کرنے والی چیز ہے؟ جس کو اللہ نے حرام کیا ہمارے لیے نماز کے اندر. نماز کے اندر کیا؟ نماز کے اندر تکبیر کہہ کے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ گفتگو نہیں کریں گے. انسانی جو گفتگو ہے وہ نہیں کریں گے. اب آپ کھا پی نہیں سکتے. جیسے جیب میں کچھ ہو ہم لے کے کھانے پینے لگے نماز میں ممنوع ہے. تو یہ تحریم ہے. یعنی تکبیر کے ذریعے ہم نماز کے اندر کچھ چیزوں کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام کر لیتے ہیں. اور جب تسلیم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو سلام پھیرنے کے ذریعے ہم اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو حلال کر لیتے ہیں. سلام پھیرتے اب آپ بات کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, حرکت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نماز کے رکن میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تکبیر کہنا. اب ہم سے غفلت کیا ہوتی ہے؟ عام طور سے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ نماز کا رکن ہے اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مقتدی کو بھی نماز میں تکبیر کہہ کے شامل ہونا. یہ مقتدی کو پتا نہیں, عام طور سے پتا نہیں. عام طور سے پتا نہیں. لوگ تکبیر نہیں کرتے, ہاتھ اٹھا کے بس نماز میں شریک ہو گئے. اب آپ رکن چھوڑ رہے ہیں اور رکن کا مسئلہ آپ کو میں بتا دیا. بغیر رکن کے نماز ادا نہیں ہوگی. تو تکبیر کہنا یعنی تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ نماز کے لیے رکن ہے. امام, منفرد اور مقتدی. امام کے لیے, منفرد کے لیے. منفرد کسے کہتے ہیں؟ اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے. اور مقتدی کے لیے. مقتدی کون ہے؟ جو جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ان سب کے لیے یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا ایک بڑی غلطی آپ کو بتاؤں. امام رکوع کی حالت میں ہے یا امام سجدے کی حالت میں ہے یا امام تشہد کی حالت میں ہے, ملنے والا آدمی, نماز میں ملنے والا آدمی کیسے ملتا ہے؟ ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا, ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر کہنا نماز کا رکن ہے. اسے یہ نہیں معلوم ہوتا, ڈائریکٹ چلا جاتا ہے اور آدمی نماز میں رکن چھوڑ رہا ہوتا ہے. یہی نمازیں ہیں نا, یہی نمازوں کی بنیاد پر نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں کہلاتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تکبیر اولا نماز کے لیے رکن ہے. جس وقت آپ امام کے ساتھ شریک ہوں, پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں, آخر میں, تشہد میں, کسی بھی وقت آپ سب سے پہلے تکبیر کہیں گے. چاہے تو ہاتھ باندھ لیں, جیسے امام رکوع میں ہے آپ چاہیں تو اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیں, اور نہیں بھی باندھتے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تکبیر بول کے نماز کے اندر داخل ہوں گے جو نماز کا رکن ہے. پھر اس کے بعد تکبیر بول کے رکوع میں امام ہے, تکبیر بول کے رکوع میں جائیں گے. یہ طریقہ ہے نماز میں ملنے کا. تو نماز کا دوسرا رکن کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اور اس کی نزاکت کو آپ سمجھ لیں. ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے, کہاں مسٹیک ہم کر رہے ہیں, اس کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. نماز کا تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. اس کو ہم اور اچھے ڈھنگ سے سمجھیں گے کیونکہ یہ مسئلہ کافی اختلافی ہے اور اس بنیاد پہ آپس میں مناظرے, لڑائی جھگڑے, گتم گتا ہوتی رہتی ہے. لوگ جھگڑے لڑائی کرتے ہیں. تو اس مسئلے کو سمجھنا ہے. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا سب کے لیے رکن ہے. امام ہو, منفرد ہو, مقتدی ہو, سب کے لیے. اور ہر نماز کے لیے, یہ بھی جان لیں, صرف فرض کے لیے نہیں, صرف سنت کے لیے نہیں, نفل کے لیے نہیں, حتیٰ کہ جنازے کی نماز کے لیے بھی. جو بھی قسم کی نماز ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر رکن ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیں اور اس کے بعد میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, دلیل سے سمجھیں کیونکہ دین کو ہمیں دلیل سے سمجھنا ہے. میں صرف بتا دوں تو آپ ہو سکتا ہے کہیں گے مولانا تو ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن ہمارے مولانا تو کچھ اور کہتے ہیں. جب آپ کو دلیل دوں گا, حوالے دوں گا, آپ جب سمجھیں گے, غور کریں گے تو یقین ہوگا آپ اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی طرف بلائیں گے. اور بطور خاص نماز کو نماز کی طرف پڑھیں گے, شمار میں ہو, اللہ کے نزدیک شمار کی جائے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے, اس کا اجر ملے. ایسا نہ ہو کہ ہم وقت پورا کر رہے ہوں نماز کے لیے, نماز کا وقت پورا کر رہے ہو لیکن نماز نہیں ہوتی ہو, تو پھر فائدہ نہیں اس نماز کے پڑھنے کا.
چلیں کہ دلیل دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے 756 نمبر کی، 756 نمبر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ تو ایک عام حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. اب آپ کو امام بخاری کی فقاہت بیان کرتا ہوں. امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر ذکر کر کے امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے باب کیا باندھا ہے، باب کو ذرا غور سے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. امام بخاری اس حدیث کے اوپر باب قائم کرتے ہیں، باب وجوب القراءہ للامام والماموم. قرأت، سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا واجب ہے کس کے لیے؟ للامام والماموم، امام کے لیے اور ماموم عربی میں بولتے مقتدی کو، امام کے لیے اور مقتدی کے لیے. فی الصلوات کلھا، فی الحضر والسفر، سفر کی نماز میں اور حضر کی نماز میں، اقامت والی نماز میں، تمام قسم کی نمازوں میں امام کے لیے اور مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اس کا باب وما یجہر فیہا وما یخافت، اور وہ نماز جو سری پڑھی جاتی ہے اور وہ نماز جو جہری پڑھی جاتی ہے، تمام قسم کی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے لیے اور مقتدی کے لیے واجب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کر امت کو، ہم کو، آپ کو، دنیا والوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں صرف امام کے لیے حکم نہیں ہے کہ صرف امام ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی کو بھی پڑھنا. امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے ہم پر احسان کیا ہے، امت کی رہنمائی کی ہے، ہمارے درمیان سے جھگڑے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اب نہ سمجھنے والے نہ سمجھے تو زبردستی تو ہم نہیں سمجھائیں گے، ہمارا کام ہے بتانا. ہمارے جو اسلاف نے دین سے جو سمجھا ہے ہم دین پر اسی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل سے دین کو نہیں سمجھیں گے. جیسے آج غامدی قسم کے لوگ یا مرزا جو ہے جہلمی قسم کے لوگ اپنے انداز میں دین کو سمجھ رہے ہیں، گویا کہ اس سے پہلے دین کو سمجھا ہی نہیں گیا، دین پر عمل ہی نہیں کیا گیا اور دین کی تشریح اور تعبیر نہیں کی گئی. یہ لوگ ایک نیا فلسفہ اور نیا طریقہ اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے ایجاد کر رہے ہیں. دین کو ایسے نہیں سمجھنا ہے عقل سے، دین کو ہم اسلاف کی فہم کے مطابق سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی. ایک دوسری حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نماز پڑھائی جو بلند آواز سے نماز پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے ہمیں فرمایا کہ جب ہم بلند آواز سے تلاوت کریں تو تم ہمارے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور کچھ نہیں پڑھنا. آپ نے حکم کن کو دیا ہے؟ پیچھے والے کو. آپ تو امام ہیں ہی نا، دنیا والوں کے لیے، صحابہ کے لیے امام ہیں، نماز کے لیے امام ہیں. پیچھے جو مقتدی ہیں صحابہ کرام، ان کو آپ نے بتایا کہ اگر ہم جہری نماز پڑھیں، آواز بلند کر کے پڑھیں، تو ہمارے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور کچھ نہ پڑھنا. یہ بہقی کے اندر روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے. یہ بہقی کی ہے روایت، انشاءاللہ حدیث نمبر آپ کو ہم بتا دیں گے. یہ بہقی کے اندر ہے اور اس پر میرا مقالہ بھی موجود ہے، اگر چاہیں تو انشاءاللہ ہم پورا مقالہ سینڈ کر دیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے. ایک تیسری حدیث وہ بھی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کافی مشہور ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی قرأت بوجھل ہو گئی. جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میرے پیچھے تم لوگ قرأت کرتے ہو، کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم لوگ آپ کے پیچھے کچھ پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صفت الصلاۃ کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح درجے کی ہے. تو اس حدیث میں تو اور بھی کلیئر ہو گیا کہ نماز کی قرأت کی جائے تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے. تو یہ جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ کافی اہم مسئلہ ہے اور نماز کے رکن میں سے ہے. اس لیے نماز کا جو رکن ہے اس رکن کا نماز کے اندر اہتمام کرنا ہمارے لیے کافی ضروری ہو جاتا ہے. یہ تیسرا رکن میں نے بتایا. اب آتے ہیں نماز کے چوتھے رکن کی طرف. چوتھا رکن ہے ہر رکعت میں رکوع کرنا. ہر رکعت میں رکوع کرنا یہ چوتھا رکن ہے. پانچواں رکن ہے رکوع سے اٹھنا. ذرا سمجھیے اس بات کو. پانچواں رکن ہے رکوع سے اٹھنا، یہ پانچواں رکن ہے. اور چھٹا رکن ہے
रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना, इतनी ही देर में 2 रुकन आ जाता है, और एक रुकन को हम में से अक्सर लोग गायब कर देते हैं। उठते तो है रुकू से, लेकिन सीधा नहीं उठते, उठकर सीधा खड़ा भी होना है, यहाँ पे 2 रुकन है, बल्कि रुकू को भी मिलाते हैं तो 3 रुकन हो जाता है। एक तो रुकू करना, एक रुकन हो गया, उठना दूसरा रुकन हो गया, उठकर सीधा खड़ा होना ये कौन सा रुकन हो गया, तीसरा रुकन हो गया। एक रुकू में नमाज के 3 अरकान आते हैं। अब जरा गौर करें कि हम इन 3 अरकान में से क्या तीनों अरकान पूरा करते हैं? कितने सारे लोग पूरा अरकान नहीं पूरा करते हैं। तीसरा रुकन जो होता है उठकर सीधा खड़ा होना इत्मीनान से, ये तो बहुत कम लोग जो है इस रुकन को अदा करते हैं, जल्दी से भाग जाते हैं, जल्दी से सजदे में चले जाते हैं। तो ये 3 अरकान है एक रुकू के अंदर, इन तीनों रुकन को हमें समझना है। और इसके अलावा जो है 7वां रुकन है हर रिकत में 2 मरतबा सजदा करना। कोई 1 मरतबा अगर सजदा करता है वो रिकत नहीं होगी। अगर किसी रिकत में कोई 1 सजदा कर दिया, भूले से अगर कर लिया है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एक अलग जो है रिकत पढ़नी पड़ेगी। ये रिकत हुई नहीं। क्यों रिकत नहीं हुई? क्योंकि ये रुकन है। रुकन का मसला मैंने आपको बता दिया, वो चीज होती ही नहीं। 2 सजदा करना हर नमाज में और हर रिकत में रुकन है। अगर कोई भूले से 1 सजदा छोड़ दिया तो नमाज तो होगी, उस वक्त होगी जब इस रिकत को शुमार नहीं करेगा, इस रिकत के बदले 1 रिकत मजीद बढ़ाएगा। ठीक है, तो हर नमाज में हर रिकत में 2 मरतबा सजदा करना, ये एक रुकन है, 7वां रुकन। 8वां रुकन है सजदे से उठना और दोनों सजदे के दरमियान बैठना। यानी सजदे से उठना और दोनों सजदे के दरमियान बैठना। जब हम 2 सजदे करते हैं, तो सजदा हमने कर लिया, एक रुकन हो गया, सजदे से उठना दूसरा रुकन हो गया, और उठकर इत्मीनान से थोड़ी देर बैठना ये तीसरा रुकन हो गया, रुकू की ही तरह। इन चीजों का हम ख्याल नहीं करते, आमतौर से इन चीजों का ख्याल नहीं करते हैं, तो नमाज जाया हो जाती है। इंशाल्लाह इस तरह की हदीसें पढ़ेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी नमाज है या नहीं है, ऐसा महसूस होगा। तो सजदे से उठना और 2 सजदों के दरमियान बैठना, ये नमाज का 8वां रुकन बयान किया। अब यहाँ पर कई अरकान हमने बताए, इन अरकान की हम दलील देते हैं। सबसे पहले कुरान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू, ए ईमान वालों रुकू करो और सजदा करो। रुकू करने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में रुकू का और सजदे का हुक्म दिया है। तो ये रुकू करना और सजदा करना नमाज के अरकान में से है। और फिर मजीद जो रुकू से और सजदे से मुतालिक अरकान है, वो दीगर अहादीस को सामने रखते हुए उलमाए किराम ने बयान किया है। उन हदीसों को आगे हम आपके सामने बयान करेंगे। और खासतौर से सजदे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जब कि मुझे सजदे में 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। 7 हड्डियों पर सजदे में भी हमारे दरमियान गफलत होती है, सही से हम सजदा नहीं करते हैं। कितनी हड्डी पर? 7 हड्डियों पर सजदा करना है। वो 7 हड्डी कौन कौन सी है? 2 हाथों की हड्डी है, और 2 घुटने की हड्डी है, 4 हड्डी हो गई। 2 पैर की हड्डी है, 6 हो गई। और 1 हड्डी शुमार की जाती है पेशानी की, साथ साथ नाक की, यानी नाक भी जमीन पे लगी हुई होना चाहिए। नाक बहुत से लोग उठाए रखते हैं, तो ये नहीं सही है। नाक भी जमीन से टच होनी चाहिए। नाक और पेशानी दोनों को एक शुमार किया गया। तो ये 7 किस्म की हड्डी पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। तो सजदा की कैफियत ये होनी चाहिए। तो 8 हमने अरकान बता दिए। 9वां रुकन है मज़कूरा आमाल। ये जो अरकान हम बता रहे हैं, मज़कूरा अरकान में एतदाल और तुमानियत होनी चाहिए। एतदाल भी और तुमानियत भी नमाज के अरकान में से है। एतदाल किसे कहते हैं इसको भी समझें। नमाज में एतदाल होना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पर क़याम में हमने अगर 3 मिनट लगाया है, तो ऐसा नहीं कि रुकू करते हुए झटके से 10 सेकंड में रुकू हम कर लें, 10 सेकंड में सजदा कर लें, फिर खड़े हो जाए। एतदाल वो कंडीशन जो क़याम के अंदर थी, जो वक्फा आपने क़याम में लिया है, वही वक्फा रुकू में होना चाहिए। रुकू से उठने के बाद भी वही वक्फा होना चाहिए। वही वक्फा सजदे में होना चाहिए। वही वक्फा सजदे से उठ के बैठते हैं उसमें होना चाहिए। यह है एतदाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इसी तरह से अदा किया करते थे। और हमारी नमाज ऐसी नहीं होती। हमारी नमाजें ऐसी नहीं होती। हमारी नमाज में एतदाल नहीं होता। तो एतदाल भी चाहिए और सुकून भी चाहिए। सुकून का मतलब हर कंडीशन को इत्मीनान और सुकून से अदा करना है। जैसे कि रुकू ही में बताया
کہ رکوع میں جائیں گے تو پوری طرح رکوع میں جائیں گے، جھکیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، اطمینان سے اٹھیں گے، جھٹکے سے نہیں اٹھیں گے، اور پھر اٹھ کر اطمینان سے مکمل کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ ہڈی جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے۔ سکون ہونا چاہیے، جلدی بازی نہیں کہ جھٹکے سے ہم کھڑے ہو گئے، جیسے کثرت میں کرتے ہیں، یوگا میں کیا جاتا ہے، جھٹکے سے جھٹکا مارا جاتا ہے۔ نماز جھٹکا نہیں ہے، نماز کیا ہے؟ سکون ہے، قرار کی چیز ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے، کون سی چیز اللہ کا ذکر؟ یہ عبادت، نماز۔ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اس کو سکون سے ادا کیا جانا چاہیے، اس کو جھٹکے سے جلد بازی میں نہیں ادا کرنا ہے۔ تو نماز کے جو ارکان ہیں ان کو ہم اعتدال سے اور سکون کے ساتھ ادا کیا کریں گے، ان میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایک بہت مشہور حدیث ہے جو اہل علم کے درمیان معروف ہے، مسیء الصلاۃ کہتے ہیں، نماز میں غلطی کرنے والا کیا کیا غلطی کرتا ہے۔ اس حدیث کا نام علماء نے دیا ہے اور کافی مشہور ہے۔ اس حدیث کو ہمیں ابھی سننا بھی ہے، اور اس حدیث کو جا کے آپ اچھے سے پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6667 نمبر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آج کے بیان میں سب سے امپورٹنٹ حدیث یہی ہے، سب سے اہم حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھا، پھر آ کے کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ کے آ رہا ہے اور آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی، تم نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگر آج کوئی مولوی کسی کو کہہ دے لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس مولوی کو تو حالت خراب کر دے گا، مار مار کے جو ہے ادمور کر دے گا۔ یہ مولوی ہمارے پر فتویٰ لگانے والا ہے، ہماری نماز کو نماز ہی نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں عبرت لینی ہے، نصیحت لینی ہے کہ آخر انہوں نے نماز تو پڑھی ہوگی نا، نماز تو پڑھی ہوگی، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں انہوں نے بھی تو نماز پڑھی ہوگی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز کو نماز ہی شمار نہیں کیا گیا؟ آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھ کے آیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سوچنے والی بات ہے نا۔ اسی طریقے سے ہم اپنی نماز پہ غور کریں گے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ ہماری نماز ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ بندہ لوٹ گیا، دوبارہ نماز پڑھا، دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز گویا کہ پڑھی نہیں ہے۔ پھر لوٹ گیا، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے آیا، پھر تیسری مرتبہ کا ذکر ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیجیے، مجھے نماز نہیں آتی ہے، آپ نماز سکھا دیجیے۔ تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز سکھایا۔ یہی نماز ہمیں پڑھنی ہے جو سب سے اہم حدیث ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو اچھی طرح وضو کرو، جھٹپٹ وضو بھی نہیں کرنا ہے۔ وضو میں اگر خشک رہ جائے، وضو میں اگر کمی رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے کامل وضو بھی چاہیے، جیسے کامل نماز پڑھنی ہے اسی طریقے سے کامل وضو کرنا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں، آج کل حرم شریف میں بہت ساری جو خواتین آتی ہیں نماز پڑھتی ہیں تو خواتین بوتل لے کر آتی ہیں، اور وہ بوتل اس میں چھید کر کے اسپرے کی طرح بنا لیا جاتا ہے، پانی کا بوتل ہے، وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس اسپرے سے ہاتھ پہ پانی مار لیا، چہرے پہ پانی مار لیا، پیر پہ پانی مار لیا۔ ایک سوال میرے پاس پچھلے ہفتہ آیا، ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں حرم گئی تھی اور اس طریقے سے مجھے وضو کرنے کے لیے کہا گیا کہ اسپرے والے بوتل سے وضو کر لو، ناک میں اور منہ میں کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، چھوڑ دو گے چلے گا۔ اولاً اسپرے والے بوتل سے وضو کرتے ہیں، مکمل اعضائے وضو دھلنے کا امکان نہیں ہے، خشک رہنے کا امکان ہے۔ جب آپ پانی زیادہ تعداد میں مقدار میں لیتے ہیں، دونوں ہاتھ میں چلو میں لیتے ہیں، پھر آپ اچھے سے دھلتے ہیں۔ اسپرے میں جو چھڑکاؤ کی طرف پانی نکلتا ہے تو کہیں خشک رہے گا، کہیں بھیگ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ناک میں پانی لینا اور منہ میں کلی کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے۔
میں نے آپ کو بتایا تھا غسل میں بھی ضروری ہے، وضو میں بھی ضروری ہے. اگر کوئی غسل کرتا ہے، ناک میں پانی نہیں لیتا ہے، منہ میں پانی نہیں لیتا ہے، کلی نہیں کرتا ہے، غسل بھی نہیں ہوگا. اور وضو میں بھی اگر ترک کر دیتا ہے، نماز میں ناک میں 2 عمل، پانی چڑھانا اور صاف کرنا، اور منہ کی کلی کرنا، تو یہ دونوں عمل نماز کے وضو کے لیے جو ہے فرائض میں سے ہے. تو اس لیے وضو کریں، کامل وضو کریں. ایسا وضو نہ ہو کہ وضو ہی نہ کہلائے اور ہماری نماز میں، تو ہماری نماز ہی کتنی خشوع والی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے. پھر وضو بھی صحیح سے نہ کریں، تو وضو بھی ڈھنگ سے کریں، چاہے وقت لگے، اس کے لیے نہ پرواہ کریں. نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے عبادت قبول نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے آپ کامل وضو کریں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کرو اور پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو. یہ تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہے، نماز کا رکن ہے یہ. اور جو کچھ تمہیں قرآن سے یاد ہو، جو کچھ پڑھنا تمہارے لیے میسر ہو وہ تم پڑھو. پھر تم رکوع کرو، غور سے سنیں، پھر تم رکوع کرو اور جب تم سکون سے رکوع کر لو، الفاظ پہ غور، جب تم سکون سے رکوع کر لو تو اپنا سر اٹھاؤ. رکوع میں یہ نہیں کہ گئے اٹھ گئے، حاضری پوری نہیں کرنی ہے. جیسے بہت سے لوگ بہت ساری جگہ حاضری پوری کرتے ہیں، تو نماز میں حاضری نہیں لگانی ہے. نماز عبادت ہے، شوق اور لذت سے ادا کرنا ہے، شوق سے اور لذت کے ساتھ. نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ، تمام ارکان، تمام واجبات اور سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا ہے. تو جب تم سکون سے رکوع کر لو تو اپنا سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تب سجدے میں جاؤ. اور جب تم اچھی طرح سجدہ کر لو تب جا کر سجدے سے سر اٹھاؤ. یعنی سجدے میں جانا ہے تو سجدے کی حاضری نہیں لگانی. حاضری لگاتے ہیں نا بہت سارے لوگ، خاص طور سے سعودی لوگ، جو سیلری لگی ہوتی ہے نا، حاضری لگاتا ہے، کیمرے میں تصویر آ جائے، اٹینڈنس بنا لے، پھر سیلری آ گئی مہینے پہ. یہ حاضری نہیں لگانی ہے ہمیں نماز میں. سجدے میں، رکوع میں حاضری نہیں، اچھی طرح سے سجدہ کر لیں. سجدے میں جائیں، اچھے طرح سے سجدہ کریں، اطمینان سے سجدہ کر لیں، پھر اٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں. یعنی سجدہ کرنے کے بعد پھر اطمینان سے بیٹھیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر اطمینان سے سجدہ کر لیں، پھر اس کے بعد سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں. اور آپ نے فرمایا یہ عمل آپ نے 1 رکعت کی مثال دی نا، آپ نے صحابی کو 1 رکعت کی مثال دی، اس طرح سے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا. پھر آپ نے فرمایا یہی عمل تم پوری نماز میں جاری رکھو. آپ نے کیا فرمایا؟ افعل ذلک فی صلاتک کلھا، کہ تم یہ عمل اپنی نماز میں، پوری نماز میں جاری رکھو. یعنی اعتدال سے، سکون سے اپنی پوری نماز ادا کرو. یہ بڑی عظیم حدیث ہے. اس حدیث کو ہمیں مزید جو ہے تشریح کے ساتھ، علماء نے مزید اس حدیث کی کیا تشریح کی ہے، اس حدیث کے بارے میں مزید اور کیا تفاصیل بیان کی ہے، ان چیزوں کو ہمیں مزید پڑھنا چاہیے تاکہ اپنی نماز کی ہم اصلاح کر سکیں. آج ہماری نمازیں ایسی نہیں ہوتی. ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں کہے کہ لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ایسی ہماری نماز ہے، لوٹانے والی نماز ہے. اس نماز کو لوٹانا ہے، اس نماز کو پھر سے پڑھنا. ایسی نماز ہم پڑھتے ہیں. اسی لیے سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو 2535 نمبر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی. کتنے سال؟ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے نا. 60 سال آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ رکوع کرتا ہے تو سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا. معاملہ زیادہ یہی پھنستا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدمی رکوع کرتا ہے تو سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، اور سجدہ اگر ٹھیک سے کرے تو رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا. تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے 60 سال کی نماز نہیں ہوتی. اچھا، یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ ہماری زندگی جیسے ابھی 35 سال ہوگی، 40 سال، کوئی 50 سال کے بھی ہو سکتے ہیں. 50 سال کے مان لیجیے لیٹسٹ سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں 50 سال، 55 سال ہی ہو سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. اتنے سال کے ہم میں سے ہوں گے. 50 سال سیما رکھتے ہیں، لیمٹ رکھتے ہیں 50 سال کے. ہم نماز اسٹارٹ کب سے کر رہے ہوں گے؟ 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد. 10 ہی سال نکال دیں 50 سال میں سے، باقی کتنی بچی؟ 40 سال. یہاں 60 سال کی نماز ضائع ہو رہی. 60 سال کی نماز نہیں. اب تو 60 سال نماز بھی نہیں پڑھے، 40 سال کی زندگی نماز پڑھے. وہ بھی ان کی بات کر رہا ہوں جو بردراز. اتنے سال، 60 سال تک بھی آدمی نماز پڑھتا رہے، لیکن اگر رکوع صحیح سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ صحیح سے نہیں کر رہا ہے، نماز صحیح سے نہیں کر رہا، پڑھ رہا،
اعتدال نہیں ہے, اس میں سکون نہیں ہے, تو پھر اس کی نماز نماز نہیں ہے. تو سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں, کیا جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ نماز نماز ہے یا نہیں ہے. اسی طرح کی ایک حدیث ہے جو سنن نسائی میں 1317 نمبر کی, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں جو نماز میں کمی کر دیتے ہیں. نماز میں کمی کر دیتے, کمی کا مطلب کیا, نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے جو ارکان ہیں, نماز کی جو شرائط ہیں, ان کو پورا ادا نہیں کرتے ہیں. رکوع صحیح سے نہیں کرتے, سجدہ صحیح سے نہیں کرتے, جھٹپٹ نماز پڑھتے ہیں. تو اس بندے سے پوچھتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم یہ جو نماز پڑھ رہے ہو کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا 40 سال سے. تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جو سوچنے کے قابل ہے, سمجھنے کے قابل ہے, غور کرنے کے قابل ہے, تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی. یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت. 40 سال سے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اور یہ بھی سن لو, اگر اسی حال پہ تمہاری موت آ جاتی, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرتے. تمہارا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ سے ہٹ کر ہوتا. اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی نہیں پڑھتے. ہم تو نماز حنفی پڑھتے ہیں, شافعی پڑھتے ہیں, بریلوی والی نماز پڑھتے ہیں, صوفیوں والی نماز پڑھتے ہیں, خود ساختہ نماز پڑھتے ہیں, بناوٹی نماز پڑھتے ہیں. ان نمازوں کے اندر سنت کی ادائیگی نہیں ہوتی. ان نمازوں کے اندر اپنی طرف سے ہم بہت ساری چیزیں ایجاد کر کے داخل کیے ہوئے وہ ایڈ کر کے اضافہ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں, اپنی طرف سے اضافہ کر کے پڑھ رہے ہوتے. ہم نے تو پہلے بھی نماز کو بگاڑ رکھا ہے, پھر ہماری نماز کیسے ہو سکتی؟ ایسا آدمی اگر نماز پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہے, ملت اسلام پر یا ملت محمد پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. یہ حدیث سنن نسائی کے اندر امام بخاری نے بھی, اتنی اہم حدیث ہے کہ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے. 40 سال کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن امام بخاری نے جو حدیث ذکر کیا اس حدیث کے اندر یہ ہے. ابو وائل بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری میں 389 نمبر کی حدیث ہے. ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو اپنے رکوع اور سجدے کو ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا تھا. اب یہاں اس کی وضاحت آ گئی کہ نماز میں کیا کمی کر رہا تھا. تو یہ وضاحت صحیح بخاری کی روایت میں آ رہی ہے کہ یہ اپنے رکوع اور سجدے کو ٹھیک سے نہیں ادا کر رہا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, کہ اپنے رکوع کو اور اپنے سجدے کو صحیح سے ادا نہیں کر رہا تھا, اتمام نہیں کر رہا تھا, جلدی پڑھ رہا تھا, اعتدال اس کے اندر نہیں تھا, سکون اس کے اندر نہیں تھا, اس طرح سے نماز پڑھ رہا تھا. جب اس بندے نے نماز پڑھ لی, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا, یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو نا, ما صلیت, تمہاری نماز ہوئی نہیں, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور ابو وائل کہتے ہیں کہ میرا خیال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ اگر تم اس طریقے پر مر جاتے, اس طرح نماز پڑھتے مر جاتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تمہارا انتقال نہیں ہوتا. اب بتائیں ہماری جو نمازیں ہیں, ہم نے جو نمازیں اب تک پڑھی ہیں, یا دنیا میں جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں, وہ لوگ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو نماز کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم ان نمازوں کو نماز کہہ سکتے ہیں؟ ذرا لوگوں کا چھوڑیں, اپنا جائزہ لیں, اپنی اصلاح کریں. آپ حنفی, شافعی, وہابی, بریلوی کہیں نہیں, آپ نماز پڑھنے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے آئے. یہی مطالبہ ہم سے, اللہ کی بندگی کرو, ویسے کرو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ کس کو نماز کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں, اپنے پیر صاحب کو. نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کسی غوث کے لیے, داتا کے لیے, پیر فقیر کے لیے, کسی پجاری کے لیے, کسی بابا اور ملنگ کے لیے نہیں, نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو جب نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, نماز لانے والے محمد ہیں, نماز کی صفت بتانے والے محمد ہیں, نماز کا طریقہ بتانے والے محمد ہیں, نماز کی کیفیت, پڑھی جانے والی چیز, نماز کے جو طور طریقے سب سکھانے اور سمجھانے والے محمد ہیں, تو طریقہ ہم کہاں سے لیں گے؟ کیفیت ہم کہاں سے لیں گے؟ نماز پڑھنے کا انداز, طریقہ اور کیفیت کہاں سے اخذ کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر ہم نے اپنی نمازوں کو الگ الگ کیوں کر لیا؟ دیکھیے کتابیں جو آپ دیکھیں گے بازار میں, مکتبے میں کتابیں ملتی ہیں, حنفی نماز, بریلوی نماز ہے, اس طرح سے نمازیں آتی ہے نا. نماز ایک ہے, سلو کما رأیتمونی وصلی, تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. میرے بھائی آپ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ جب سنت کے مطابق نماز ادا کریں تو آپ کو وہاں بڑا کا تانا دیا جائے, اس کی پرواہ نہ کریں.
آپ کو گاؤں سے نکال دے، سماج سے نکال دے، سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے لوگ، اس وجہ سے بھی بہت ساری سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ آپ اس کا خوف نہ کریں، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، جب آپ ہندو سے نہیں ڈرتے ہیں، کافر سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ یہودی سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ اسرائیل سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ نصارہ سے نہیں ڈرتے، آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے گھر والے سے ڈرتے ہیں، اپنی بستی والے سے ڈرتے ہیں، اپنے مسلمان سے ڈرتے ہیں، اپنے سماج سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھ کے آپ نے تو جنگ کر لیا کافروں سے، اب کون سی جنگ باقی رہ گئی؟ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، حق مل جائے، حق کو آپ تسلیم کر لیں، اسی پر قائم رہیں، اس پر جم جائیں، اس سے بال کے برابر بھی پھرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو نماز کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس طریقے سے نماز پڑھیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہاں سنن نسائی کی حدیث اور ایک اور حدیث بھی بیان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 3 چیزوں سے منع کیا، 3 چیزوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے منع کیا، اور ہماری نمازیں اکثر ایسی ہی ہوتی، ٹھونگ مارتے ہیں، جیسے کوا کوئی چیز کھاتا ہے جلدی جلدی کھاتا ہے، نماز بھی اسی ابھی قیام میں ادھر نظر پھیرتے دیکھیں نماز پڑھنے والے کو رکوع میں چلے گئے، پھر ایک جھٹکے ادھر کر کے پھر دوبارہ نظر ڈالیں نماز پڑھنے والے وہ رکوع میں چلنے، سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھ گئے۔ یہ ہماری نمازیں کوے کی ٹھونگ کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، نماز میں کوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنے سے منع کیا۔ دوسری چیز ہے نماز میں درندے کی طرح اپنے بازو بچھانے سے منع کیا، درندے کی طرح۔ یہاں تو سنن نسائی میں درندے کی طرح، سنن نسائی کی دوسری حدیث ہے جس میں کتے کی طرح، سمجھنے والی بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ہمیں عبرت لینے کا حکم دیا ہے، ایک نصیحت دی ہے، بدترین مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک اچھی مثال نہیں، ایسی مثال دی ہے کہ لوگ عبرت میں کتے کی طرح اپنے بازو زمین پر سجدے کی حالت میں نہ پھیلاؤ۔ یہ مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس معاملے میں عورتیں خطا کر رہی ہیں، یعنی عورتیں جو سجدہ کرتی ہیں، خاص طور سے احناف کے یہاں، دیوبندی کے یہاں، بریلوی کے یہاں، میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے نفرت کرو، نہیں، نماز کی اصلاح میں چاہتا ہوں۔ آپ نماز نہ میرے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ نماز کسی انسان کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ عورتوں کا بھی وہی سجدہ ہے جو مردوں کا سجدہ ہے۔ عورتوں کی نماز دیکھیں جب وہ سجدے میں ہوتی ہیں تو پیر بھی یعنی ران ہے، ران پنڈلی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور پیٹ جو ہے پنڈلی سے ملا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ جو ہے زمین پر بچھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک جانور یا کتا زمین پر بیٹھا ہوا۔ اس کیفیت میں عورت نماز پڑھتی ہے، اور مولوی دلیل دیتے ہیں کہ اس میں عورتوں کے لیے پردہ ہے، اس میں عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پردہ معلوم نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پردہ بتانے والے، عصمت اور حفاظت، آبرو، حیا، نبی سے بڑھ کر کوئی بتانے والے؟ نبی نے جو طریقہ بتایا ہے نماز کا، اسی میں عورتوں کے لیے عصمت ہے، عفت ہے۔ اگر آپ عورتوں کے لیے پردہ چاہتے ہیں، ایکسٹرا چاہتے ہیں، ڈبل ایکسٹرا، ٹرپل لارج جو ہے پردہ چاہتے ہیں، کریں نا آپ اپنی بہو بیٹی کو ایک نقاب نہیں 2 برقع لگائیں، 3 برقع لگائیں، 10 برقع لگا کر کے بازار نکالیں، بازار جانے ہی نہیں دیں، گھر میں قید کر کے رکھیں، تالا مار کے گھر پہ رکھیں، ہم آپ کا ویلکم کریں گے۔ لیکن نماز میں اپنی طرف سے جدید قسم کا پردہ ایجاد نہیں کریں، جو پردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ہے، آپ وہ پردہ نماز کے اندر اپنی طرف سے ایجاد نہ کریں۔ نماز عبادت ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی اسی انداز میں پردہ کرنا ہے، اسی انداز میں جو ہے عبادت کرنی ہے، اسی انداز میں سجدہ کرنا ہے۔ تو عورتوں کا بھی سجدہ وہی ہے جو مردوں کا ہے۔ اس لیے میرے بھائی وہ مولانا جو پردہ کے چکر میں نماز اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نماز میں بال کے برابر بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں لا سکتے، بال کے برابر۔ اور یہاں تو پورا سجدہ کا سجدہ الٹ گیا، سجدہ بدل گیا، رکوع بھی جو ہے دوسرے انداز میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ طریقہ ہی عورت کے لیے بھی صحیح ہے، مرد کے لیے بھی صحیح ہے۔ پردے کا جو مسئلہ ہے، عفت کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے جو بتایا ہے اس کو برتیں، اس کو لاگو کریں، اور جہاں حیا کا مسئلہ ہے، جہاں پردے کا مسئلہ ہے، جس انداز میں بتایا کہ آپ پردہ کریں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا، حیا کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے۔ ہمیں کچھ بنانے، ایجاد کرنے اور گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے وہ یہ ہے کیا، نمازی آدمی ایک جگہ کو مخصوص نہ کر لے، نمازی آدمی ایک جگہ کو اونٹ کی طرح، جیسے اونٹ بیٹھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لیتا ہے، ویسے کسی جگہ کو مخصوص نہ کر لے. جیسے مسجد میں کوئی جگہ مخصوص کر لے، تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، کسی کی زمین تو نہیں ہے کہ ہم خاص کر لیں یہی نماز پڑھنا ہے. اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا قیامت میں. تو جب ہم مختلف جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ مختلف جگہ، وہ مختلف ٹکڑا قیامت میں ہمارے لیے گواہی دے گا، یہ بندہ یہاں نماز پڑھا تھا، یہاں اللہ کی عبادت کیا تھا. تو ان تین چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو ہم نے 9واں رکن پڑھا. اب جو ہے نماز کا 10واں رکن ہے آخری تشہد کے لیے بیٹھنا. آخری تشہد جو سب سے لاسٹ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بیٹھنا، یہ 10واں رکن ہے. 11واں رکن ہے آخری تشہد میں دعائے تشہد یعنی التحیات پڑھنا، یہ 11واں رکن ہے. اب آتے ہیں 12واں رکن پر، آخری تشہد میں درود پڑھنا. آخری تشہد میں تحیات بھی پڑھنا، اور 12واں رکن ہوا آخری تشہد میں درود پڑھنا، جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھنا. اور نماز کا 13واں رکن ہے تمام ارکان میں ترتیب قائم رکھنا. نماز کے جو ارکان ہیں، ان ارکان میں جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، رسول اللہ نے رکھی، ان ترتیب سے ہمیں نماز ادا کرنا. اب جیسے قیام پہلے ہے تو پہلے رکوع نہیں کریں گے، پہلے قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے. اس ترتیب سے ہم نماز ادا کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے 14واں رکن آخری رکن ہے نماز کے اختتام پر دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرنا، جس کے بارے میں پہلے ہم حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے اور نماز کو حلال کرنے والی چیز تسلیم ہے، سلام پھیرنا ہے. تو یہ 14 ارکان تھے نماز کے. اب ہم آتے ہیں نماز کے واجبات کی طرف. نماز کے 8 واجبات. واجب کا مسئلہ میں نے بتا دیا. عمدن اگر کوئی واجب چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن لا علمی میں یا بھول کر اگر کوئی نماز میں واجب چھوٹ جائے اور سلام سے پہلے اسے یاد آ جائے تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ سلام سے پہلے سجدے سہو کر لے گا، واجب کی بھرپائی ہو جائے گی. جیسے کہ نماز کے اندر جو ہے پہلا تشہد یہ واجب ہے. اگر عام طور سے کہیں کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے، دوسری طرف پہ بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ واجب اگر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، اگر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے تو بیٹھے ہی بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ اٹھ گئے مکمل اٹھ گئے تو آپ لوٹ کے بیٹھنا نہیں. یہ مسئلہ ہے، لوٹ کے بیٹھنا نہیں. اب اس کے بدلے کیا کریں گے؟ یہ واجب چھوٹ گیا بیٹھنا، تب ہم سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کر لیں گے، یہ واجب کی بھرپائی ہو جائے گی. تو یہ واجب کا مسئلہ. آتے ہیں نماز کے واجبات 8 ہیں. پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ، ایک تو ہے تکبیر تحریمہ، اس کے علاوہ جو جتنی تکبیرات ہیں جن کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے. تکبیرات انتقال، انتقال کا مطلب منتقل ہونا، یعنی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں جانا. وہ جو تکبیرات انتقال ہیں وہ ساری تکبیرات کیا ہیں؟ واجب ہیں. یہ پہلا واجب. یہ کن کے لیے واجب ہے؟ امام کے لیے، مقتدی کے لیے اور منفرد، سب کے لیے. تکبیرات انتقال، تکبیر تحریمہ رکن میں ہم نے بتا دیا. اس کے بعد جتنی تکبیریں بچتی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ واجبات میں ہیں. اور امام اور مقتدی کو بھی پڑھنا ہے. مقتدی کو سرن پڑھنا ہے. امام تو جہرن پڑھے گا تاکہ مقتدی امام کی مطابقت کرے، اور مقتدی کو سرن پڑھنا، یہ پڑھنا ہے واجبات میں سے. اس لیے اس کو چھوڑیں گے نہیں، آہستہ آہستہ اپنے دل میں پڑھیں گے. اس کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. تو یہ واجبات میں سے یہ حکم ہے. اور حکم جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہو، امر ہو، تو امر جو ہے وجوب کا تقاضا کرتا ہے، واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ واجبات میں سے ہے. نماز کا دوسرا واجب امام اور منفرد کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا. یہ مقتدی کو نہیں کہنا، امام کو اور منفرد کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا. اور تیسرا واجب ہے تحمید، ربنا ولک الحمد کہنا. یہ تینوں کے لیے، امام کے لیے، منفرد کے لیے اور مقتدی کے لیے. اسی حدیث میں ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا ربنا ولک الحمد، تم لوگ ربنا ولک الحمد کہو. تو یہ 3 واجبات. چوتھا واجب ہے رکوع میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا. اور پانچواں واجب ہے سجدے کی حالت میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابو داؤد میں حدیث ہے 869 نمبر کی، ابن ماجہ میں ہے 867 نمبر کی، اور مسند احمد میں 17414 نمبر کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ واقعہ کی آیت ہے 74 نمبر کی آیت ہے، فسبح بسم ربک العظیم،
सूरह वाक़िया में आयत है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। जब ये आयत नाज़िल हुई तो आपने फरमाया, आप ने इसको रुकू के लिए अपना लो, इस आयत को रुकू के लिए अपना लो। तो रुकू में जो हम पढ़ते हैं सुभान रब्बी यल अजीम, सुभान रब्बी यल अजीम, इसी आयत से माखूज है, ठीक है। और जब कुरान की आयत नाज़िल हुई सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, जब ये आयत नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको तुम लोग सजदे के लिए इख्तियार कर लो, इसी से माखूज है, सुभान रब्बी यल आला, इसी से माखूज है। इस हदीस को शेख अलबानी ने ज़ईफ करार दिया है, लेकिन ये हदीस हकीकत में जो है काबिल इस्तिदलाल है, यानी इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन करार दिया है, और शेख पाकिस्तान के शेख जुबैर अली ज़ई उन्होंने सही करार दिया है। और दूसरी हदीसों से भी मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ये तस्बीह पढ़ते थे, रुकू में ये तस्बीह पढ़ते थे। तो ये सजदे का और रुकू का मामला हो गया। दोनों सजदे के दरमियान रब्बिग फिरली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत रही है कि दोनों सजदों के दरमियान रब्बिग फिरली 2 मरतबा पढ़ा करते थे। और भी दूसरी दुआएं हैं, कम से कम ये आसान, इसको जरूर समझ लें, याद कर लें, और इसको दोनों सजदों के दरमियान हम पढ़ें, ताकि अगर ये पढ़ेंगे तो कम से कम आपको ये भी तो पता चलेगा कि सजदे के बीच में बैठ रहे हैं। ऐसा ना हो कि उठ बैठ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, सजदे में गए, सजदे से भी पूरी तरह उठे नहीं कि दूसरा सजदा में चले गए। तो जब अगर इस दुआ को बना ले कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं और पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो गलती कर रहे हैं वो गलती की भी इस्लाह हो जाएगी। इस दुआ को पढ़ेंगे तो लाजमन आप बैठेंगे, तो इसलिए इस दुआ को आप पढ़ने की कोशिश करें। 7वां वाजिब है नमाज का तशहुद अव्वल के लिए बैठना। तशहुद अव्वल के लिए बैठना, पहले मैं मिसाल देके बता चुका हूं कि पहला तशहुद जो नमाज में, रुबाई नमाज में पहला तशहुद, ये वाजिब है। अगर छूट जाए तो सजदे सहू से भरपाई हो जाती है, लेकिन आखिरी जो तशहुद है ये अरकान में से है, ठीक है। तो पहले तशहुद के लिए बैठना, इसके लिए हदीस भी आते हैं। अबू दाऊद के अंदर 860 नंबर की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा जलस्त फी वस्ति सलाह फत्मइन वफ्तरिश फखिदकल युसरा सुम्मा तशहद। जब तुम नमाज के दरमियान बैठो तो इत्मीनान से बैठो और इफ्तराश करो, यानी बाएं रान पर जो है, बाएं रान को बिछा के बैठो, यानी 2 रकअत पे जब बैठेंगे तो बाएं रान को, ये जो बायां पैर है उसको रान को जमीन पे बैठा दे और मक़द शरीफ को उस पर रख के बैठे, ये इफ्तराश कहते हैं, ठीक है। और जब आखिरी कादा होगा, आखिरी कादा, तो उसमें तवर्रुक करेंगे। मसनून है तवर्रुक करना। तवर्रुक किसे कहते हैं कि आप अपने पीछे वाले हिस्से को जमीन पर बिछाएंगे, ठीक है, और बायां पैर दाएं पैर के नीचे से निकाल के आप दाएं तरफ कर लेंगे और दाएं पैर को जमीन पर रख के खड़ा रखेंगे, क़िबले की तरफ खड़ा रखेंगे। इसको तवर्रुक बोलते हैं और ये भी सुन्नत है। और 8वां वाजिब है नमाज का पहला तशहुद पढ़ना। पहला तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ना। पहला तशहुद यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इदा जलस अहदुकुम फलयकुल अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात। जब तुम तशहुद करो तो उसमें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात पढ़ो, यानी जो पहला तशहुद हमारा उसमें तशहुद पढ़ना। एक तो तशहुद के लिए बैठना, ये जो है वाजिब में से है, और तशहुद पढ़ना ये भी वाजिब में से है। 2 अलग अलग अमल है। तो ये नमाज के 8 वाजिबात हैं जिनको मैंने बयान कर दिया। अब नमाज की सुन्नतों की तरफ आते हैं। सुन्नत का मसला भी मैंने बयान किया है कि सुन्नत अगर अमदन भी छूट जाए, सहवन भी छूट जाए और लाइल्मी में छूट जाए, नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज कामिल नहीं होगी। इसलिए आमीन के साथ, रफुल यदैन के साथ, तवर्रुक के साथ, इफ्तराश के साथ, इत्मीनान सुकून तो अलग मसला है। जो सुन्नतें, उन सुन्नतों की अदायगी के साथ हम नमाज पढ़ेंगे। आते हैं जल्दी से, इन चीजों को खत्म करते हैं। नमाज की सुन्नतें 2 किस्म की हैं, फेली सुन्नत और कौली सुन्नत। फेली किसे कहते हैं? काम को यानी वर्क करते हैं, काम को फेली सुन्नत कहते हैं। और कौली सुन्नत किसे कहते हैं? जुबान से जो कुछ बोलेंगे उसे कौली सुन्नत कहते हैं। तो अलग अलग दोनों सुन्नतों को हम बयान करते हैं। सबसे पहले फेली सुन्नतों को बयान करते हैं। पहले नंबर पर रफुल यदैन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है नमाज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रफुल यदैन नमाज में 4 मकामात पर है। इसको जरा समझें और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फुकाहत से और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। 4 मकामात पर रफुल यदैन कहां है? पहले नंबर पर जब तकबीर तहरीमा कहते हैं, ठीक है, पहला मकाम। दूसरा मकाम रुकू में जाते हैं तो रफुल यदैन करते हैं। तीसरा मकाम रुकू से उठते हैं तो रफुल यदैन करते हैं। चौथा मकाम जब 2 रकअत पे बैठ के खड़े होते हैं तीसरी रकअत के लिए तो रफुल यदैन करते हैं। ये 4 मकामात पर रफुल यदैन करना सही हदीस से साबित है, सही हदीस से साबित है।
اگر کوئی حدیث جانتے ہوئے اور اس کا علم حاصل کرتے ہوئے اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو سنت میں کوتاہی کر رہا ہے. اس کا مطلب رسول سے محبت نہیں ہے، سنت سے محبت نہیں ہے، لوگوں سے پیار ہے، مسلک سے پیار ہے، اپنے بابا سے، اپنے امام سے، اپنے جو ہے مولوی سے پیار ہے، اپنے فتویٰ سے پیار ہے، سنت سے پیار نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں کہ سنت سے محبت کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت رسول میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو سنت سے پیار نہیں ہے جو اس کو حق جانتے ہوئے، دلیل جانتے ہوئے اس پر عمل نہ کرے. چنانچہ اس سلسلے میں حدیث دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، ابواب صفت الصلاۃ، ابواب صفت الصلاۃ، نماز کی صفتوں کے ابواب. اور امام بخاری کی فقاہت دیکھیں کتنی اللہ رب العالمین نے کیا سمجھداری دی تھی، کیا فقاہت دی تھی، کس طرح سے دین کی خدمت کی اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مجموعے کو جمع کیا اور اپنی فقاہت کا اظہار کیا. ذرا غور کریں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 4 حدیثیں ذکر کی ہیں، 735 نمبر کی، 736 نمبر کی، 738 نمبر کی، 739 نمبر کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں، چاروں جگہ یہی حدیثیں ہیں اور یہ نمبرات ہیں. عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب آپ رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تب بھی اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی آپ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب آپ جو ہے اس حدیث کو تلاش کریں گے، ابھی تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل میں مختلف اپلیکیشن موجود ہے. آپ کو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، جیسے اسلام 360 موبائل ایپ ہے، قرآن و حدیث ایپ ہے، اس میں اردو کے حساب سے بھی حدیث سرچ کر سکتے ہیں. آپ یہ اپلیکیشن لوڈ کریں، بخاری کو سلیکٹ کریں، بخاری کو سلیکٹ کرنے کے بعد زبان جو ہے اس میں اردو زبان کو سلیکٹ کریں، اوپر میں لکھیں رفع یدین، یہ چاروں حدیث آ جائے گی. یہ 4 نمبر آپ کو ذکر کیا، چاروں حدیثیں 735 736 738 739 چاروں حدیثیں 1 سیکنڈ میں آ جائے گی. نہ کسی مولوی کے پاس جانا ہے، نہ کسی مفتی سے فتویٰ لینا ہے، نہ کسی کتاب کو لٹنا ہے، ایک جھٹکے میں اور ہم اس چیز تک پہنچیں گے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، کسی انسان کی نہیں، جس میں شک بھی نہ ہو، جس میں تردد بھی نہ ہو، جس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا فلاں مولوی کا فتویٰ ہم نہیں مانیں گے. نہیں، یہ حدیث رسول ہمیں ماننا ہی پڑے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاروں حدیثیں ذکر کی. امام بخاری کا باب دیکھیں کس طرح سے اللہ کا جو ہے کرم کہ انہوں نے اس طرح سے دین کی خدمت کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب صفت الصلاۃ قائم کر کے اس کے نیچے پہلا باب باندھا ہے، باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء، یعنی جب تکبیر اولا کہتے ہیں اس وقت رفع الیدین کرنے کا باب، یعنی تکبیر تحریمہ کرنے کے وقت رفع الیدین کرنے کے باب. اس کے بعد دوسرا باب باندھتے ہیں، باب رفع الیدین اذا کبر وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ، اس چیز کا باب کہ رفع الیدین کرنا ہے جب تکبیر کہیں، تکبیر اولا کہیں، اور جب آپ رکوع میں جائیں تب رفع الیدین کریں، جب رکوع سے سر اٹھائیں تب جو ہے آپ رفع الیدین کریں. یہ دوسرا باب ہے. تیسرا باب امام بخاری نے باندھا ہے، باب الی این یرفع یدیہ، کہ ہم ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے. تو اس میں جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی بیان کی کندھوں تک اٹھانے والی، اور اس سے پہلے جو ہے ایک قول ابو حمید ساعدی کا بیان کیا ہے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. یہ حدیث ہے. ہم حدیث میں کوئی سنی بریلوی کچھ نہیں دیکھنا، ہم حدیث میں کیا دیکھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، سنت، آپ کی حدیث ہم تلاش کریں گے، وہ مل جائے ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے. اب اس کے بعد امام بخاری نے چوتھا باب باندھا ہے، باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنے کا باب. یہ چوتھا باب امام بخاری نے قائم کیا. تو یہ چاروں باب کو ملا کر امام بخاری نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ 4 مقامات پر حدیث سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے. کہاں کہاں؟ تکبیر اولا کے وقت، رکوع میں جاتے کے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعت سے اٹھنے کے بعد. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا نام سن کر جو مقلد ہیں، جو حدیث سے بھاگتے ہیں، جو سنی تو ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، امام بخاری کا نام سنتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، پسینہ چھوڑ جاتا ہے. بخاری تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. جیسے قرآن سب پڑھنے والے ہیں نا، یہودی بھی ہیں، بہت سارے لوگ شیعہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے تو بہت ہیں قرآن، اور بخاری بھی پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی ہے. اسی لیے ایک شعر کہا جاتا ہے نا، پڑھتا ہے بخاری جو بلا عشق محمد. ہم عشق تو نہیں مانتے لیکن شعر بتا دیتے ہیں، پڑھتا ہے بخاری جو بلا عشق محمد، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی.
बुखार आ जाता है, लेकिन बुखारी हकीकत में नहीं आती। इमाम बुखारी ने ऐसा काम करके चले गए कि तकलीद का इससे जनाजा निकल जाता है, तकलीद की कोई गुंजाइश नहीं रहती है इमामों को, बाबों को, पीरों को, नहीं, डायरेक्ट सुन्नत को, सुन्नत से जो साबित है उस पर अमल करो। या एक वाकया आपको बयान कर दूं, एक भाई जो हमें बता रहे थे कि दो आदमी मुनाजरा हो रहा था, एक तरफ जो है देवबंदी भाई हैं, एक तरफ वहाबी अहले हदीस हैं, दोनों में मुनाजरा हो रहा था, रफुल यदैन का मामला था। तो जो देवबंदी है वो कह रहा है कि रफुल यदैन साबित नहीं है, साबित नहीं है। वहाबी ने एक चोट मारी, एक बड़ा जो है लाया, जो है बड़ी दूर की कौड़ी लाई, कि चलो अगर तुम कहते हो रफुल यदैन साबित नहीं है तो तुम कसम खाओ, कसम खाओ कि अल्लाह की कसम रफुल यदैन साबित नहीं है, साबित नहीं, अगर साबित है तो मेरी बीवी को तलाक। अब मौलाना तो सटपटा गया, क्योंकि रफुल यदैन की हदीस कौन सी किताब में नहीं, हदीस की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें रफुल यदैन नहीं, बुखारी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, नसई हो, तिरमिज़ी हो, कोई भी किताब रफुल यदैन से खाली नहीं। जो आलिम होगा उसको पता है रफुल यदैन की हदीस, अब सन्नाटे में आ गया, जबान गुम। अगर कहे कि रफुल यदैन नहीं है, कसम खा के कहे तो बीवी को तलाक हो जाएगी, और ये कह नहीं सकता। यहीं पर जो है वहां भी जीत गया और जो है नारे लगा के चला गया। हकीकत यह है कि रफुल यदैन साबित है, अगर नहीं मानते हैं तो यही बेहतर आप अपनाए, उससे आप कसम दिलवा दें, बीवी को कसम खिला के अगर कसम खाओ, अगर नहीं है तो तुम्हारी बीवी को तलाक। देखिए मौलवी हक्का बक्का शशदर हैरान, वो नहीं खाएगा कसम, ये बेहतर। बहरकैफ है ये मामला क्या, रफुल यदैन साबित है, सुन्नत है लेकिन साबित है। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत है तो आप अमल क्यों नहीं करेंगे? जो सुन्नत नहीं, आप गड़गड़ के वजीफे ला रहे हैं, वो सुन्नत ला रहे हैं, ये सुन्नत ला रहे हैं, अपनी तरफ से तो नई नई हजारों लाखों सुन्नतें ईजाद कर रहे हैं। और जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है आपको उससे प्यार नहीं है, वो सुन्नत आपको नहीं नजर आ रही, तो फिर प्यार किससे है? आपको अपनी बनाई हुई चीजों से प्यार है, अपने फतवों से प्यार है, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत से तो प्यार नहीं हुआ। तो ये मैं सुन्नत बता रहा था, ये फेली सुन्नतों में से पहले नंबर पर 4 मकामात पर जो है रफुल यदैन करना। आगे एक सुन्नत है क़याम की हालत में दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांधना, एक सुन्नत। एक और सुन्नत है रुकू की हालत में दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना मजबूती से, ऐसे जो लगे कोई चीज सख्ती से पकड़े हैं, झुकना ही नहीं है बल्कि दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना भी है, ठीक है। और जब आप नमाज की हालत में रहें तो निगाहें इधर उधर नहीं रखेंगे बल्कि निगाहें सजदे की तरफ रखेंगे। निगाह का मसला और भी क्लियर कर दूं, जब क़याम की हालत में है, रुकू की हालत में है, सजदे में देखेंगे। जब आप तशहुद की हालत में है तो आप उंगली की तरफ देखेंगे। हदीस में आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप तशहुद की हालत में होते तो आपकी नजरें उंगली से तजावुज नहीं करती, जो सबबाबा है शहादत की उंगली इससे तजावुज नहीं करती, यहीं पे नजर होती। तो ठीक है, ये नमाज की एक सुन्नत है। इसी तरीके से जब आप सजदे में रहेंगे तो सजदे को समझें, क्योंकि सजदे में भी बहुत सारी खताएं। एक तो अरकान वाजिबात का मसला अलग बयान किया गया, सुन्नत का मसला कि जब आप सजदे की हालत में रहेंगे तो दोनों रान को पिंडली से अलग रखेंगे, रान को। ये मर्द के लिए भी औरत के लिए भी बता रहा हूं, ठीक है। पर्दा अपनी जगह पे लेकिन सजदा अपनी जगह पे। सजदे की कैफियत वो होगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमारा बयान किया वो सजदा नहीं है, सजदा वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सजदे की हालत में रान पिंडली से भी अलग हो, ठीक है, रान पेट से भी अलग हो, दो कैफियत, रान पिंडली से, पैर की पिंडली उससे अलग हो, रान पेट से भी अलग हो, ये दो हो। और एक अलग सुन्नत है कि सजदे की हालत में दोनों हाथ जो हैं जमीन पे बिछे हुए ना हो, हाथ जमीन से बुलंद हो, ये एक अलग सुन्नत हो गई। और उसके बाद नमाज की हालत में जब रुकू करेंगे तो रुकू में सर और पीठ एतदाल में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर उठा हुआ हो और पीठ जो है नीचे की तरफ कमर झुकी हुई हो, बराबर मुस्तवा में होना चाहिए। तो ये जो है और फिर उसके बाद जो है पहले तशहुद में इफ्तिराश करना। पहले तशहुद में जब 2 रिकत पे बैठेंगे, इफ्तिराश यानी बायां पैर बिछा के उस पैर पे मकाद को रख के बैठेंगे 2 रिकत पे। और जब 4 रिकत पे बैठेंगे तो तवर्रुक करेंगे। तवर्रुक का तरीका यह है कि इंशाल्लाह आगे हम पिक्चर के जरिए भी बताएंगे, बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकाल कर दाएं जानिब कर लेंगे और मकाद को जमीन पर बिछाएंगे और दाएं पैर को जमीन पर खड़ा कर लेंगे। तो ये जो है एक सुन्नत है। अब आते हैं कौली सुन्नत की तरफ। नमाज में कौली सुन्नत, नमाज में कौली सुन्नत ये है कि इस्तिफ्ताह दुआए सना पढ़ेंगे, दुआए सना पढ़ेंगे, ये सुन्नत में से है। और अगर छूट जाए तो कोई हरज नहीं, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए।
ہر نماز میں، چاہے فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، پہلی رکعت میں ہمیں دعا استفتاح پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے جو کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا صیغے ہوں گے، آگے اس کا بیان آئے گا۔ دوسری سنت ہے استعاذہ اور بسملہ، قرأت سے پہلے تعوذ کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سرن پڑھیں گے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، یہ پڑھنا مسنون ہے۔ قرأت سے پہلے یعنی الحمدللہ پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے، اور جب الحمدللہ پڑھیں گے تو آخر میں آمین بولیں گے، یہ بھی مسنون ہے۔ سری نماز میں تو سری نماز میں سری آمین کہیں گے، اور جہری نماز میں جہرن آمین کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری سنت ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، یہ مسنون ہے۔ اگر سورت چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن آمدن جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں تو کامل نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھنا ہے، اور جب 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے تو بعد والی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک سنت اور ہے، رکوع کی اذکار 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا، یہ مسنون ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ 1 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت میں سے۔ اسی طریقے سے سجدے کا معاملہ ہے، سجدے میں 1 مرتبہ ذکر کرنا یہ واجب ہے، اور 1 سے زائد مرتبہ ذکر کرنا یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے ایک سنت یہ ہے کہ آخری تشہد میں جو مختلف دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھیں گے، تحیات تو پڑھیں گے ہی اور درود پڑھیں گے ہی، ان کے علاوہ مختلف دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھیں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ دعائیں نہیں آتی ہیں، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو جو چیزیں کم از کم 1 بھی پڑھ لیں، 2 بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ کفایت کر جائے گا۔ تو یہ جو ہے مسنون چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ شیخ محمد صالح المنجد نے بیان کیا ہے کہ فقہا نے قولی سنت میں 17 قسم کی سنتوں کو بیان کیا، قولی سنت، اور فعلی سنت میں تقریباً 55 سنتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس طریقے سے علماء نے جو ہے مزید سنتوں کو بیان کیا، ہمیں تفصیل میں ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو 14 ارکان ہیں، نماز کے اندر جو 8 واجبات ہیں اور مختلف سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ جو بیان کیا اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، یہ حدیث کی روشنی میں بیان کیا، اور یہ عبادت کا معاملہ ہے، ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے اور سننے والے کی ہے کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کیا ارکان واجبات اور سنن کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو جیسے کہ سلسلہ صحیحہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، آدمی 40 سال نماز پڑھے، آدمی 60 سال نماز پڑھے، لیکن اگر سنت کی رعایت نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، طمانینت نہیں ہے، تو نماز نہیں، وہ چہرے پر مار دی جائے گی۔ اس لیے نماز کو ہم تمام ارکان، تمام واجبات اور سنتوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق عمل کرنے، عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے اس سے پہلے جس طرح سے بھی عبادت کر لی ہے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ آئندہ ہمیں سنت کے مطابق حدیث رسول کی روشنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی سورہ فاتحہ جی نماز کا بہت سارے لوگوں کو خاص کر کے